بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں وقار اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار's پوائنٹ آف ویو۔ اپنی لاسٹ ویڈیو میں ہم نے عمران خان کے انٹرویو کے بارے میں بات کی تھی جو HBO میں نشر کیا گیا تھا۔ دنیا بھر کے اخبارات اپنی مرضی کی چیزیں، اپنی مرضی کی باتیں نکال کر اس انٹرویو سے اپنے اخبارات میں رپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے 2 آرٹیکل کے بارے میں ذکر کیا تھا، ایک جو زرداری صاحب نے 2011 میں واشنگٹن پوسٹ میں لکھا تھا، اور دوسرا عمران خان نے اس انٹرویو کے بعد اپنا تحریری جواب یا تحریری وضاحت پیش کی اس آرٹیکل کی شکل میں، یہ بھی واشنگٹن پوسٹ میں شائع کیا گیا۔ اس ٹائم اس وضاحت کی ضرورت اس لیے بھی تھی کہ HBO نے عمران خان کا پورا انٹرویو ایز اٹ از نہیں چلایا، اسے ایڈٹ کر کے کچھ باتیں اس میں سے کٹ کر کے نشر کی گئی، جس کی وجہ سے بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی۔ تو ان 2 آرٹیکل کے بارے میں آج بات کرتے ہیں اور آپ فرق جاننے کی کوشش کریں گے اس پہ۔ زرداری صاحب نے جو آرٹیکل لکھا تھا 2011 میں، جب امریکہ نے مبینہ طور پر اسامہ بن لادن پہ اٹیک کیا تھا 2 مئی 2011 کو، تو اگلے دن زرداری صاحب نے یہ آرٹیکل لکھا اسی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں۔ پہلے عمران خان کے آرٹیکل کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ تاکہ آسان زبان میں اور تھوڑا تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہم دونوں آرٹیکلز کو کور کر سکیں ڈیٹیل سے۔ اچھا، اب عمران خان صاحب کیا لکھتے ہیں اپنے آرٹیکل میں؟ اگر پاکستان افغانستان میں کارروائی کے لیے امریکی اڈوں کی میزبانی کو تیار ہو جائے تو خانہ جنگی شروع ہونے کی صورت میں دوبارہ دہشت گردوں کے انتقام کا ہدف بن سکتا ہے۔ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، ہم پہلے ہی بھاری قیمت ادا کر چکے ہیں۔ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ افغانستان کو کبھی بھی باہر سے قابو نہیں کیا جا سکتا۔ اگر امریکہ 20 سال بعد بھی تاریخ کی سب سے طاقتور قومی مشینری کے ساتھ افغانستان میں جنگ نہیں جیت سکا تو اب یہ امریکہ ہمارے ملک کے اڈے لے کر یہ کیسے کر سکے گا؟ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے امریکہ کے ساتھ شراکت داری کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن امریکی فوج کے انخلا کے بعد ہم مزید تنازع کا خطرہ مول لینے سے گریز کریں گے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر امریکہ رہتا افغانستان میں تو جو ہمارا معاہدہ تھا ہم وہ پورا کرتے، مل کے کام کرتے، لیکن اب امریکہ یہاں سے نکل رہا ہے تو اب ہم مزید اس لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑ سکتے۔ اچھا، آگے لکھتے ہیں خان صاحب کہ پاکستان اور امریکہ کا طویل عرصے سے مسائل کے شکار اس ملک میں یکساں مفادات ہیں۔ افغانستان کی بات کر رہے ہیں، یعنی سیاسی تصفیہ، استحکام، معاشی ترقی اور دہشت گردوں کی جنت نہ بننے دینا۔ ہم افغانستان میں کسی بھی عسکری غلبے کی مخالفت کریں گے جس کا نتیجہ صرف دہائیوں تک جاری رہنے والی خانہ جنگی کی صورت میں نکلے گا، کیونکہ طالبان پورے ملک پر فتح حاصل نہیں کر سکتے اور کامیابی کے لیے انہیں کسی حکومت میں شامل ہونا پڑے گا۔ ماضی میں پاکستان نے افغان فریقین میں انتخاب کر کے غلطی کی۔ اچھا، اس بات سے ایک اور چیز کلیئر ہوتی ہے کہ طالبان کا جو فارمولہ ہے نا کہ پورے ملک پر قبضہ کرنے کا، تو یہ پاکستان کو یہ بھی قبول نہیں ہے۔ پاکستان کا یہ خیال ہے کہ وہاں ایک پولیٹیکل سلوشن نکالا جائے اور وہ کسی عبوری سیٹ اپ کا حصہ بن کے حکومت میں آئے۔ اچھا، آگے خان صاحب کیا لکھتے ہیں کہ ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی کہ جب 2 ممالک آپس میں لڑ رہے تھے تو ہم اس میں سے کسی ایک فریق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو پاکستان نے بہت غلطیاں کی، لیکن ملک نے اس تجربے سے سبق حاصل کیا۔ ہمارا کوئی پسندیدہ نہیں ہے افغانستان میں، اور ہم کسی بھی حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے جس کو افغان عوام کا اعتماد حاصل ہوگا۔ تاریخ نے ثابت کیا کہ افغانستان کو باہر سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ 70,000 سے زائد پاکستانی شہید ہوئے ہیں۔ امریکہ نے پاکستانی امداد میں $20 ارب دیے، جبکہ پاکستانی معیشت کو $150 ارب سے زائد کا نقصان ہوا ہے، اور سیاحت اور سرمایہ کاری ختم ہو گئی ہے۔ امریکی کوششوں میں شامل ہونے کے بعد پاکستان کو ایک شراکت دار کے طور پر نشانہ بنایا گیا ہے، جس کا نتیجہ تحریک طالبان پاکستان اور دیگر عسکری گروپ کی جانب سے ہمارے ملک کے خلاف دہشت گردی کی صورت میں نکلا۔ یعنی امریکہ کے ساتھ دینے پر پاکستان میں دہشت گردی ہوئی اور بڑھی۔ اچھا، آگے خان صاحب کیا لکھتے ہیں سنیں ذرا۔ امریکی ڈرون حملے جس کے بارے میں میں نے خبردار کیا تھا، انہوں نے جنگ جیتی نہیں ہے بلکہ امریکہ کے لیے نفرت پیدا کی ہے، اور دونوں ممالک کے خلاف دہشت گردوں کی جو صفیں ہیں ان کے اندر بھرتیوں میں اضافہ کیا ہے۔ امریکہ نے پاکستان پر افغان سرحد کے ساتھ نیم خود مختار علاقوں میں پہلی مرتبہ فوج بھیجنے کے لیے دباؤ ڈالا، اس غلط فہمی میں کہ اس شورش کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں، بلکہ اس میں قبائلی اصلاح کے نصف آبادی دربدر ہوگی۔ شمالی وزیرستان میں 10 لاکھ افراد دربدر ہوئے، اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا، گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے۔ شہریوں کے کولیٹرل ڈیمیج کے نتیجے میں پاک فوج کے خلاف خودکش حملے شروع ہو گئے۔
اور جتنے امریکی فوجی عراق اور افغانستان دونوں میں ہلاک ہوئے اس سے زیادہ پاکستانی فوجی شہید ہوئے، جبکہ ہمارے خلاف مزید دہشت گرد گروپوں نے سر اٹھا لیا۔ تو صرف خیبر پختونخوا میں 500 سے زائد پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ اگر افغانستان میں سیاسی تسلیے کی بجائے مزید خانہ جنگی ہوئی تو پاکستان میں پناہ گزینوں کی تعداد بڑھے گی اور سرحدی علاقوں میں مزید بدحال ہو جائیں گے۔ افغانستان میں امریکہ اور پاکستان کے مفادات یکساں ہیں۔ ہم خانہ جنگی نہیں، بات چیت کے ذریعے امن چاہتے ہیں۔ ہمیں استحکام اور دونوں ممالک کے خلاف دہشت گردی کے خاتمے کی ضرورت ہے۔ ہم ایسے سمجھوتے کی حمایت کریں گے جو گزشتہ 2 دہائیوں میں افغانستان میں ترقیاتی فوائد کو محفوظ بنائے۔ ہم معاشی ترقی، تجارت میں اضافہ اور وسطی ایشیا میں رابطے چاہتے ہیں۔ سی پیک کی بات کی یہاں خان صاحب نے، تاکہ ہماری معیشت اوپر اٹھے، اور اگر مزید خانہ جنگی ہوتی ہے تو ہم نیچے کی جانب چلے جائیں گے۔ اس لیے ہم نے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پہلے امریکہ اور پھر افغان حکومت کے ساتھ بہت بھاری سفارتکاری کی۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر طالبان نے عسکری فتح کا اعلان کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام خون ریزی کی صورت میں نکلے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ افغان حکومت مذاکرات میں مزید لچک دکھائے گی اور پاکستان پہ الزام لگانا بند کرے گی، کیونکہ ہم وہ سب کر رہے ہیں جس سے ہم عسکری کارروائی سے بچ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان روس، چین اور امریکہ کی مشترکہ بیان کا حصہ بنا، جس میں قرار دیا گیا کہ اگر کابل میں کوئی حکومت نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تو چاروں ممالک اس کی مخالفت کریں گے۔ اس مشترکہ بیان میں افغانستان کے چاروں پڑوسی اور اشتراکی ممالک نے پہلی مرتبہ ایک آواز ہو کر یہ کہا کہ سیاسی ڈھانچہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس سے خطے میں امن اور ترقی کے لیے ایک نیا علاقائی معاہدہ بھی ہو سکتا ہے، جس میں دہشت گردی کے ابھرنے والے خطرات کا تدارک کرنے کے لیے افغان حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے اور خفیہ معلومات کا تبادلہ شامل ہے۔ افغانستان کے ہمسایہ ممالک یہ وعدہ کریں گے کہ وہ اپنی سرزمین افغانستان یا کسی بھی ملک کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور افغانستان خود بھی یہ وعدہ کرے گا۔ اقتصادی روایت، علاقائی تجارت کا فروغ افغانستان میں طویل امن اور سلامتی کے لیے اہم ہے، اور مزید عسکری کارروائیاں بیکار ہوں گی۔ اور اگر ہم یہ ذمہ داری اٹھا لیں تو افغانستان، جسے مقامی دشمنوں کے حوالے سے جانا جاتا تھا، وہ علاقائی تعاون کا ایک نمونہ بنے گا۔ اچھا جی، یہ تھی وہ ساری باتیں جو عمران خان نے اپنے آرٹیکل میں لکھی تھی، جو تحریری جواب دیا امریکہ کو۔ اچھا، امن کی بات تھی، اس میں کوئی جنگ کی بات نہیں تھی۔ کلیئرلی یہ بھی کہا گیا کہ کوئی اڈے امریکہ کو نہیں ملنے جا رہے، یہاں امن ہوگا، چین اور رشیا اور پاکستان کا کردار ہوگا، یہاں سی پیک بنے گا، اور طالبان کو بھی زبردستی حکومت نہیں بنانے دی جائے گی، بلکہ انہیں عبوری حکومت کا حصہ بنایا جائے گا۔ جیسا میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں ایک ڈیٹیل ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ عبوری سیٹ اپ کا حصہ وہ بنیں گے تو تب وہ پورے اقتدار پہ آ سکتے ہیں۔ تو اگین کلیئرٹی ہے خان صاحب کے بیان میں کہ پاکستان یہاں امن کے لیے کردار ادا کرے گا، کوئی اڈے نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہے۔ ہم امریکہ کی مدد تب تک کرنے کے پابند تھے جب تک امریکہ افغانستان میں تھا۔ جب انخلا مکمل ہو جائے گا تو ہم سے یہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں ذرا زرداری صاحب کے آرٹیکل پہ کہ انہوں نے کیا جواب دیا تھا امریکہ کو جب ان کی باری تھی جواب دینے کی۔ اچھا، نواز شریف صاحب تو بولتے ہی نہیں ہیں، خیر ان کے تو معاملات ہی الگ ہے۔ وہ کلبھوشن یادو پہ آج تک ایک لفظ نہیں بولے، تو امریکہ کے خلاف انہوں نے کیا بولنا ہے۔ تو اب آصف علی زرداری کے آرٹیکل پہ، جو 2 مئی 2011 کو جو آرٹیکل لکھا واشنگٹن پوسٹ میں، تو اس آرٹیکل پہ بات کرتے ہیں جو اسامہ بن لادن کے آپریشن کے فوراً بعد چھپا تھا۔ تو زرداری صاحب کیا لکھتے ہیں اس میں ذرا سنیے آپ۔ پاکستان نے اپنے حصے کا کام کیا، ہم مطمئن ہیں کہ اس صدی کی سب سے بڑی برائی کا ذریعہ خاموش کر دیا گیا اور اس کے شکار افراد کو انصاف مل گیا۔ یہ ایک مشترکہ آپریشن نہیں تھا، لیکن ہمیں اطمینان ہے کہ بالآخر ہماری ابتدائی مدد کام آئی اور مہذب دنیا کے لیے مشکل خطرہ سمجھے جانے والے کو ختم کر دیا گیا۔ اچھا، اب زرداری صاحب کی نظر میں وہ مہذب دنیا کون سی ہے، کون کون سے ممالک شامل ہیں اس میں، تو یہ آپ ذرا مجھے بتانا، مجھے تو سمجھ نہیں آئی، کیونکہ پاکستان تو اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ ان کی باتوں سے لگ رہا ہے اور وہ ایک خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس وقت جب پورا پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ کو کی جرت کیسی ہوئی کہ وہ پاکستان میں آ کر ہماری سالمیت پہ اٹیک کر رہا ہے، اور آ کے ادھر آپریشن کر دیا اور ہمیں بتایا تک بھی نہیں،
اور آپریشن کر کے وہ واپس چلے گئے۔ اب آگے دیکھیں کہ زرداری صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ پاکستان نے دہشت گردی کی بڑی قیمت ادا کی، 30,000 سے زائد شہری اور نیٹو افواج کی کل اموات سے زیادہ ہماری فوجی جوانوں کی شہادتیں ہوئیں۔ اسامہ بن لادن کی موت میرے لیے صرف سیاسی نہیں بلکہ ذاتی معاملہ بھی ہے، کیونکہ دہشت گردوں نے ہماری سب سے بڑی رہنما اور میرے بچوں کی ماں کو شہید کیا۔ اس نے 2 بار میری بیوی کو مارنے کی کوشش کی۔ بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت کو گرانے کے لیے اس نے $50 ملین خرچ کیے۔ وہ کہتی تھی کہ میں بن لادن کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہوں، اور انہوں نے اپنی جان کی صورت میں یہ قیمت بھی ادا کی۔ اچھا، اب مجھے اس بات کی بھی سمجھ نہیں آئی۔ کبھی تو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میری بیوی کو پرویز مشرف نے مارا ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن نے مارا ہے۔ اور اسامہ بن لادن اور پرویز مشرف تو آپس میں دشمن تھے یہ بہت بڑے، کیونکہ پرویز مشرف نے امریکہ کو اڈے دیے تھے ان کے خلاف، اور طالبان نے تو ان کو مارنے کے لیے کئی بار کوشش کی ہے، اور یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو اب زرداری صاحب فرما رہے ہیں کہ میری بیوی کو اسامہ بن لادن نے مارا ہے۔ ان کو جب اپنا منجن پاکستان میں بیچنا ہوتا ہے تو یہ مشرف کا نام لگا دیتے ہیں، جب باقی دنیا کو بیچنا ہوتا ہے تو یہ اسامہ بن لادن یا طالبان یا اسلامی تنظیموں کے نام لگا دیتے ہیں۔ یہ تو اس میں جو ہے نا، یا تو یہ خود کنفیوز ہیں، زرداری صاحب خود کنفیوز ہیں، یا ہم سب کو کنفیوز رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یا تو زرداری صاحب کو خود پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں قاتل ہے کون ان کی بیوی کا۔ اب آگے دیکھیں کہ آگے زرداری صاحب کیا لکھتے ہیں۔ امریکی پریس کے نزدیک ہم دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں، لیکن یہ سب خبریں بے بنیاد ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان کے لیے بھی ایسی ہی ہے جیسے امریکہ کے لیے۔ میری حکومت صدر اوباما کے الفاظ کی توثیق کرتی ہے اور اس کریڈٹ کو سراہتی ہے جو خیبر پختونخوا میں کامیاب آپریشن کے لیے ہمیں دیا۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے زرداری صاحب آپ کی۔ زرداری صاحب لکھتے ہیں کہ کامیاب آپریشن کی صورت میں ہمیں انہوں نے کریڈٹ دیا ہے۔ تو زرداری صاحب، انہوں نے ہمارے ملک کی سرحدوں کی خلاف ورزی کی تھی۔ اس وقت ہمارے ملک کے اندر غیر ملکی فوج اتری تھی، انہوں نے یہاں کے آپریشن کیا تھا۔ اور اس پورے آرٹیکل میں آپ کہیں بھی یہ بات آپ کو نہیں ملے گی کہ ہماری خود مختاری کو چیلنج کیا گیا، بلکہ یہ بھی کہیں بھی نہیں لکھا کہ امریکہ نے ہم پہ اعتبار کیوں نہیں کیا۔ ہم تو اتحادی تھے نا، تو ہم پہ اعتبار کرتے، ہم اعتماد میں لیتے، ایک جوائنٹ آپریشن کرتے۔ تو ایسا بھی کوئی سوال زرداری صاحب کی طرف سے نہیں اٹھایا گیا۔ اب آگے کیا لکھتے ہیں زرداری صاحب، سنیں ذرا۔ ہم سیکرٹری خارجہ ہیلری کلنٹن کے الفاظ کی بھی تعریف اور تائید کرتے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اپنی شراکت اور نیٹ ورک کو مضبوط کرنا اور امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ اچھا، اس بیان سے تو لگ رہا ہے کہ امریکن پتہ ہے کیا سمجھ رہے تھے کہ شاید پاکستان غصے میں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم نے پاکستان جا کے ان کو بتائے بغیر ان کی سرحد سے اندر جا کے ہم نے آپریشن کیا ہے اور ان کو بتایا بھی نہیں، تو شاید پاکستان غصے میں ہوگا اور غیرت کھا رہا ہوگا، لیکن ہم نے غیرت نہیں کھائی، بلکہ زرداری صاحب نے کہا آپ نے جو کیا ٹھیک کیا تھا، جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے، تو ہم تو آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب آگے سنیں ذرا۔ ہمیں بے قصور لوگوں کو نشانہ بنانے والوں کا تعاقب کرنا ہے۔ ہم ابھی تک یہ جنگ نہیں جیت سکے، لیکن اب ہم واضح طور پر آغاز کر چکے ہیں۔ اسامہ بن لادن کی موت کے چند گھنٹے بعد ہی طالبان نے حکومت پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا، ہمارے رہنماؤں کے خلاف، اور خاص طور پر بطور صدر مجھ سے بدلہ دینے کا کہا گیا۔ ہمیں اس طرح ڈرایا نہیں جا سکتا۔ پاکستان میں بنیاد پرست مذہبی جماعتوں کو کبھی بھی 11% سے زیادہ ووٹ نہیں ملے۔ حالیہ سروے سے پتہ چلتا ہے کہ 85% لوگ القاعدہ کے سخت مخالف ہیں۔ 2009 میں جب طالبان وادی سوات پر قابض تھے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا اقتدار کیسا ہوگا، جاہرانہ سیاست اور ایک تو جاہرانہ سیاست ہوگی، ایک تو سکولوں کو جلانا۔ مطلب ہمارا یہ ابھی زرداری صاحب یہاں بتانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے جب سوات میں کیا تھا، سوات میں قبضہ کیا تھا 2009 میں، تو انہوں نے بتایا تھا اس وجہ سے کوئی بھی ان کا حامی نہیں ہے پاکستان میں۔ مطلب اپنی وفاداری جو ہے نا، وہ اپنی وفاداری کا یقین دلا رہے ہیں کہ ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے ان کا حامی، ہم سب لوگ تو آپ کے ہی حامی ہیں۔ تو ایک تو یہ تھا کہ سیاست، پھر مذہبی جنونیت، تعصب، اسکولوں کو بند کرنا اور انہیں جلانا۔ تو ہم طالبان اور القاعدہ کے لیے وہ سب کچھ ہیں جو وہ نہیں چاہتے،
اور آزادانہ طور پر منتخب جمہوری حکومت، جدید اسلامی مستقبل کا ویژن، معاشی طور پر خوشحال پاکستان جو پوری دنیا میں جمہوری جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ تو یہ تھا جی زرداری صاحب کا آرٹیکل آپ نے سنا، جس میں انہوں نے اپنی وفاداری کا یقین دلایا، اور اس میں کوئی بات ایسی نہیں کہ بھئی انہوں نے کوئی گلا شکوہ کیا ہو یا آپ نے یہ کیوں کیا یا کیسے کیا، کچھ بھی نہیں۔ وفاداری کا یقین دلایا کہ آپ نے ٹھیک کیا ہے، آپ آئے ہمارے گھر میں، آپ نے پوچھا یا بتانے تک کی زحمت نہیں کی، آئے آپریشن کیا اور واپس چلے گئے۔ یہ ڈٹھائی اور بے شرمی کی انتہا ہے۔ اور گیلانی صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگی اس وقت، جو امریکنز کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ڈرون اٹیکس کرتے رہیں، ہم مذمت کرتے رہیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کریں ڈرون اٹیکس۔ اور عمران خان کا ڈرون اٹیکس کے بارے میں کیا موقف ہے ذرا وہ بھی سامنے رکھیں، پھر دونوں میں فرق دیکھیں۔ تو یہ ہے واضح فرق لیڈرشپ کا۔ عمران خان کا تحریری جواب، ان کا آرٹیکل بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، زرداری صاحب کا اس وقت کا بھی آرٹیکل سامنے رکھا ہے، تو اب آپ خود اس میں فرق کو سمجھیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، زندگی رہی، صحت رہی، پھر ملیں گے، اللہ حامی و ناصر۔